چونکہ کچھ ٹکراؤ ہو جائے گا اس لیے یہاں آ کے شریعت روکے گی، ویسے آپ جس طرح چاہے پہلے آپ بنیاد کے بازو لگا لیں یا نہ لگائیں، کوئی شریعت آپ کو نہیں روکتی۔ بنیاد کی جیب رکھ لیں یا نہ رکھیں کوئی شریعت آپ کو نہیں روکتی۔ اس طرح تجارت اور لین دین دنیا کا کاروبار ہے نا، ہر علاقے میں اس کے الگ الگ طریقے ہیں، تو شریعت کچھ نہیں روکتی، صرف دو پابندیاں لگائی ہیں کہ بھئی جب تجارت میں سود آ جائے گا یا جوا آ جائے گا پھر شریعت روکے گی۔ سود یا جوا آ جائے پھر روکے گی۔ اسی طرح اب غذا ہے، یہ قورمے اور کوفتے کا نام کسی حدیث میں آتا ہے، آپ جس طرح چاہے حلال چیز کو استعمال کریں، اس کا قیمہ بنا کے استعمال کریں، اس کو بھون کا استعمال کریں، شوربہ بنا کے استعمال کریں۔ ہاں یہ ہے کہ جس کو شریعت نے حرام کر دیا، بکری کھا سکتے خنزیر نہیں کھا سکتے، اس کو منع کیا جائے گا۔ دوا جس طرح سے آپ چاہیں، حکیم صاحب کہتے ہیں اس کا گفارہ لو، ماتھے پر ملو، کھاؤ، استعمال کرو، جس طرح چاہے کریں، لیکن اگر اس میں کوئی حرام چیز شامل ہوگی پھر شریعت روکے گی کہ دیکھو یہ حرام۔ جیسے غذا کے بارے میں کہتے ہیں حلال غذا حلال ہے، حرام حرام ہے۔ دوا کے بارے میں کہتے ہیں حلال دوا حلال۔ کیا کیا کہ یہ جو مولوی صاحب آئے ہیں یہ آپ سے بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں؟ میں نے کہا یہ سارے مجھ سے بڑے ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن چھوٹے ہونے کے باوجود اللہ کی توفیق ہے یہ کہ میں ایک بڑے مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں بڑی کتابیں موجود ہیں، اور میں اس کے حوالے چیک کر سکتا ہوں، ان کے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں۔ آپ ان کو یہ کتابیں لے دیں پھر یہ کبھی مجھے نہیں بلائیں گے، یہ خود بھی دکھا دیں گے دو کے بعد آئیں گے۔ اب جو اصل کتابوں کو نہیں دیکھتا وہ تو سمجھتا ہے جی عثمانی صاحب جو ہے اس سے کون بات کرے، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے راویوں کی ساتھ ساتھ پوچھتے جانتا ہے، فلاں راوی پیدا ہوا اس کے یہ، اس نے فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کہا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا جھوٹا ہوا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اصل کتاب ہمارے سامنے ہوتی ہے نا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ رئیس المنافقین کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ اب کوئی عبداللہ کی برائی بیان کرنا چاہے اور عبداللہ بن مسعود کے حالات نیچے لکھ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جس حدیث کو جھوٹا کہنا ہے نا، پختہ دیکھتا ہے کہ کتنے عبداللہ ہیں، جو جھوٹا نظر آ گیا اس کا یہاں ترجمہ لکھ دیا، اگرچہ استاد پہلی صدی کا ہو اور شاگرد 10ویں صدی کا ہو۔ یہ اس کا کام ہے۔ لوگ بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ایک ساتھی آیا کہنے لگا جی کتنی تحقیق کی ہے؟ میں نے کہا کیا؟ راویوں پر بڑی نظر ہے عثمانی صاحب کی۔ میں نے اس کی کتاب کھولی، تعویذ گڈھا شرک، یہ میرے پاس سارے اس کے رسالے رکھے ہیں۔ اس میں ابو داؤد شریف کی حدیث کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں راوی محمد بن اسحاق ہے، پورا لکھا یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یوں ہے، وہاں ہے، سارا۔ کہنے لگا جی اس نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حوالہ دیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ خود بھی اس کو مانتا ہے اس بات کو یا نہیں مانتا۔ اب تعویذ والی حدیث جو لکھنے والی تھی ابو داؤد کی، اس کو ضعیف کہنے کے لیے محمد بن اسحاق پر تقریباً 1.5 صفحہ لکھا اس نے۔ وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ لیکن اپنے 4 رسالوں میں توحید خالصہ 2 میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھی ہے کہ شہداء کی ارواح پرندوں میں ہوتی ہے، ابو داؤد کے حوالے سے۔
میں نے ابو داؤد سامنے رکھ دی، میں نے کہا اس میں وہی محمد بن اسحاق کا دیکھ لو۔ اب وہ بڑا پریشان کہ جی وہی محمد بن اسحاق ہے، میں نے کہا بالکل وہی ہے، اور کتاب بھی وہی ابو داؤد ہے، جس میں وہ تعویل والی روایت ہے وہ بھی ابو داؤد شریف ہی ہے، اور جس میں یہ روایت ہے وہ بھی ابو داؤد ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ وہاں تو محمد بن اسحاق جھوٹا تھا، یہاں ولی اللہ بن گیا بیچارہ۔ حالانکہ فرق سمجھے، علماء حضرات بھی تشریف فرما ہے کہ تعویل کا مسئلہ دنیاوی طریقے علاج کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، اور ارواح کا شہداء کی ارواح کا پرندوں میں نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے میں تو یہ خود کہتا ہے کہ متواتر چاہیے، متواتر چاہیے، متواتر چاہیے۔ تو عجیب آدمی ہے کہ عقیدے میں اس جھوٹے کی روایت لے رہا ہے، اور جہاں اس کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ تو طریقے علاج ہے نا۔ اب آپریشن کا لفظ سارے حدیث میں کہیں ملے گا آپ کو؟ تو نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، وہ تو دنیاوی طریقے علاج ہے۔ اب جتنی دوائیں حکیم صاحب استعمال کرتے ہیں سب کے نام حدیث میں آتے ہیں۔ جیسے یہاں تجربہ ہے اس طرح تعویذ والوں کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ ہاں میں نے یہ کہا کہ غذا میں، دوا میں، تعویذ میں، تینوں میں ہم اس کے قائل ہیں۔ حلال غذا حلال ہے، حرام حرام ہے۔ حلال دوا جائز ہے، حرام دوا ناجائز ہے۔ جائز تعویذ جائز ہے جس میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، اور ناجائز ناجائز ہے، اور بالکل انصاف کی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب اس نے اولیاء اللہ جن کی قرآن تعریف کرتا ہے، میں نے جب یہ بیان کیا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ انسان جب نفل بات کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جو پکڑتا ہے۔ شرک ہے کہتا ہے، شرک ہے۔ ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ میرے کہا جو مانے کہتا ہے بے دین، میرے کہا جو آدھی مانے اس میں سے، میرے کہا تو آدھا بے دین۔ میں نے عثمانی کا رسالہ سامنے رکھا، وہ لکھتا ہے من آذ علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ میں نے بخاری شریف صفحہ 263 کھول کے آگے رکھ دی، 263 میں نے کہا اس نے آدھی حدیث کو مان لیا ہے اور آدھی کا انکار کر دیا ہے۔ قرآن نے یہ آدھی یہودیوں کی بتائی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو توحید کا ستیہ ناش تو کیا کرامات کا انکار کر کے، اللہ کی قدرتوں کا انکار کر کے، اور دوسری بنیاد رسالت تھی، تو رسالت کا کس طرح کیا؟ دیکھیے ایک ہے حضور پاک کی ذات مبارک، آپ کی ذات مبارک کا ابو جہل انکار کرتا تھا؟ نہیں۔ کوئی ہندو انکار کرتا ہے؟ بالکل نہیں نا، بات کا انکار کرتے تھے۔ شیطان نے اللہ کی ذات کا انکار کیا تھا یا بات کا انکار کیا تھا؟ جی وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا نا۔ تو جو یہ حدیثوں کا کھلے بندے انکار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ایک آ گیا کہتا ہے جی کیا ضرورت ہے حدیث کی، عربی بڑی فصیح زبان ہے اور عربی کی لغت ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر میں نے اسے سنایا لطیفہ کہ ایک سکھ انگلینڈ چلا گیا، اب وہاں کیا کون سی زبان بولتے ہیں؟ اس نے انگریزی کی ڈکشنری ساتھ لے لی، اور سب سے پہلے